سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق ضروری مسائل اور اس کے فضائل آج انشاءاللہ بس بیان ہوں گے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی جگہ پر روک لینا، اپنے آپ کو کسی جگہ پر روک لینا، بٹھا لینا، اس چیز کا نام ہے اعتکاف۔ اعتکاف کی تین قسمیں ہیں، تین طرح کا اعتکاف ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف واجبی ہے، ایک اعتکاف سنت ہے اور ایک اعتکاف نفلی ہے۔ واجبی اعتکاف وہ ہے کہ جب کسی آدمی نے کوئی نظر مان لی کہ میرا یہ کام ہو گیا، میں نے یہ چاہتا ہوں، اس طرح ہو گیا کہ میں اتنی دیر کا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا اور وہ کام ہو گیا، اس کے اوپر اعتکاف کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ دوسرا اعتکاف سنت ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بیٹھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے علاقے کے اوپر، پوری بستی کے اوپر یہ اعتکاف بیٹھنا سنت ہے۔ اگر پوری بستی میں سے کچھ لوگ ایک دو لوگ بھی بیٹھ گئے ہیں تو وہ سنت کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بھی پورے محلے میں سے نہ بیٹھا تو سارے کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اور یہ سنت مؤکدہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بیٹھا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے نفلی اعتکاف، اس کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں ہے، کوئی 1 گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا، 10 منٹ کا، 5 منٹ کا، 2 دن کا، سال کا، وہ آدمی اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے۔ اس کے لیے مسجد شرط ہے کہ جب آدمی مسجد میں آئے تو نیت کر لے کہ میں نیت کرتا ہوں کس کی؟ اعتکاف۔ اس کے لیے کہ جامع نیت یہ ہے، یاد رکھیں کہ میں اور آپ آج یہ نیت کر لیں کہ قیامت تک کے لیے جب تک ہم زندہ ہیں، ہم جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے میں اعتکاف کی نیت کروں گا۔ روزانہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے کہ بھائی کل آئیں گے، پرسوں ترسوں، روزانہ دن کو، شام کو، افطار اتوار نہیں۔ آج نیت جامع نیت کر لیں کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں گے میں کس کی نیت کرتا ہوں؟ جب تک میں زندہ ہوں۔ ٹھیک، تو اب جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں گے تو اعتکاف ہوگا، اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں اعتکاف کی۔ اور جو اعتکاف بیٹھا جاتا ہے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف بیٹھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے میں بھی اعتکاف بیٹھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 عشرے اعتکاف کے بیٹھے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ہمیشہ اعتکاف کیا۔ اور اس کی بہت فضیلتیں بتائیں۔ فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی 1 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ پاک اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے۔ کتنی خندقیں؟ 3۔ اور 1 خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ جو 1 دن اعتکاف بیٹھتا ہے، جو آدمی 10 دن بیٹھتا ہے تو اس کی کتنا اجر و ثواب ہے۔ اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ پہلے میں ذرا فضیلت بتا دوں تاکہ تھوڑا سا ماحول بنے کہ اعتکاف میں کیوں بیٹھتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کہ ظاہر وہ مسجد کے ماحول میں بیٹھا ہے، وہ برائیوں سے دور ہے، غیبت سے دور ہے، جھوٹ سے دور ہے، گھر کی بد نظری سے دور ہے، وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہے۔ دوسرا اعتکاف بیٹھنے والے کو ثواب یہ ہے کہ ایک اعتکاف بیٹھنے والا فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کو انتظار ہوتا ہے کس کا؟ ظہر کی نماز کا۔ ظہر کی نماز پڑھی وہ پھر سارا دن تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، پھر گھڑی دیکھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے کون سی؟ عصر کی۔ تو حدیث میں کیا ہے؟ جو آدمی ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو اس کو سارے نماز پڑھنے کا ثواب پورے کا پورا نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور تیسرا اس کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ جو آدمی آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے اس کو لیلۃ القدر ہر حال میں ملتی ہے۔ اور اس کا کیا اجر اور ثواب ہے کہ آدمی لیلۃ القدر میں جو آدمی عبادت کرتا ہے تو کتنا اس کو ثواب ملتا ہے؟ 1000 مہینوں کے برابر، جو 83 سال کے اور 3 ماہ کی عبادت کا ثواب اتنا بنتا ہے آج کے دور کے ساتھ، تو وہ بھی اس کو مل جائے گا۔ کہ جو اعتکاف والا ہے وہ کیا کرے گا؟ ذکر کر رہا ہوگا رات کو بیٹھ کے،
تلاوت کر رہا ہوگا، نوافل پڑھ رہا ہوگا، تسبیح پڑھ رہا ہوگا، کوئی بھی نیکی کے کام میں مشغول ہوگا، تو یہ رات جو تاک راتیں ہیں آخری عشرے میں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سختی والی ہی عبادت کرنی ہے. آپ نے جاگ کر اللہ سے رجوع کر کے دعا کر کے اللہ مجھے یہ رات نصیب کر دے، تو اعتکاف والے کو ضرور حاصل ہو جاتی ہے. یہ تین وہ بڑی خصوصیات ہیں کہ جو اعتکاف والے کو حاصل ہوتی ہے. اب اعتکاف کے ضروری مسائل ذرا سماعت فرما لیں. معتکف کو 20 رمضان کے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے. یہ جب ہم 20واں روزہ رکھتے ہیں تو افطاری سے پہلے یہ 5-10 منٹ پہلے کم سے کم عصر کے بعد آ جائے، نہیں تو کم سورج غروب ہونے سے پہلے ہر حال میں مسجد میں داخل ہو جائے. اگر سورج غروب ہونے کے بعد بھی آدمی مسجد میں پہنچا کہ میں بس مغرب کی نماز پڑھنے جاؤں گا تو اعتکاف بیٹھ جاؤں گا، اس آدمی کا اعتکاف نہیں. کون سا اعتکاف نہیں ہے؟ یہ سنت اعتکاف نہیں ہے. اس کا نفلی اعتکاف ہو جائے گا، یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا. لہٰذا اس سے پہلے آ کر آدمی مسجد میں کیا کرے؟ وہ آدمی بیٹھ جائے جس کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کے اندر اپنے آپ کو رکھے. بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. بہت سے لوگ اعتکاف کے دنوں میں پوچھتے ہیں کہ مجھے تو روزانہ میں غسل کرتا ہوں، میں روزانہ یہ کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں. اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کی ساری خواہشات کو چھوڑ کر توڑ کر ان سے لڑ کے اپنے مسجد میں بیٹھنا ہے. 4 وجہ کے علاوہ 5ویں وجہ کوئی نہیں ہے مسجد سے باہر نکلنے کی. ایک وجہ یہ ہے کہ پیشاب پیخانے کے لیے آپ مسجد سے نکل سکتی ہے، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے آپ اتنی دیر کہ جتنی دیر میں آپ کی قضاء حاجت کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو اور آپ فوراً واپس مسجد میں وضو کریں. ایک آدمی کو پیشاب پیخانے کی حاجت پوری ہو گئی اور ادھر مسجد کے اندر ہی وہ واش روم کے اندر ہی بیٹھا گیا بلا ضرورت، تو اب اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے. یہ یاد رکھیے. ایک آدمی واش روم یہاں قریب میں موجود ہے، صاف ستھرے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہاں سے نہیں، میں ذرا تھوڑا سا محلے کے دوسرے واش روم میں جاتا ہوں، تو یہ بلا ضرورت وہ آگے نکلا ہے، اس کی ضرورت یہاں پوری ہو رہی تھی، اس سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. جس آدمی کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہو وہ آدمی بھی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے ٹھنڈک کے لیے اور بلا ضرورت عادت بنانے کے لیے کہ میں غسل کرنے کے لیے بار بار جانا. اس سے بھی وہ اعتکاف کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. البتہ اس میں ایک طریقہ ہے کہ آدمی وضو واش روم میں گیا، قضاء حاجت پڑھ لی تھی، اب اس نے وضو کرنا تھا، اتنے وقت کے لیے وہ غسل خانے میں چلا گیا. جتنی دیر میں وضو بندہ کر سکتا تھا اتنی دیر میں اس نے اپنے اوپر پانی شانی پھینکا اور باغتا وہ واپس مسجد میں آیا، تو تب تو ٹھیک ہے. لیکن الگ سے نیت کرنا اور الگ سے تیاری کر کے کہ میں اب جا رہا ہوں جی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، گرمی ہے یا یہ فلاں ہے یا فلاں ہے تو میں اب غسل کرتا ہوں، بلا ضرورت اب کیا ہو گیا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. کھانے پینے کے لیے مسجد کے اندر معتکف کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، سو سکتا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہے. اس ضرورت کے لیے وہ گھر مسجد سے باہر نکل سکتا ہے. خود اگر اس کو کوئی لا کر دینے والا کھانا موجود نہیں ہے تو معتکف اپنے گھر سے جا کر خود کھانا لا سکتے ہیں. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جس کو کوئی لا کر دینے والا نہ ہو. یہ ہو کہ روزانہ جی صبح آج میں جا رہا ہوں کھانا دینے کے لیے، اور اس کے لیے بھی شرائط لکھی ہے کہ اتنا وقت ہو کہ آدمی جائے کھانا لے واپس آ کر مسجد میں کھائے. اگر وہاں کھانا چاہتا ہے تو وہاں پہنچے، کھانا کھائے، آخری لقمہ لیا، دعا پڑھ